تشریف لائے امی آمنہ بنت اسد، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ کتنا پیار تھا ان کو خانہ کعبہ سے۔ آقا کریم علیہ السلام کو بھی خانہ کعبہ سے اتنی محبت تھی، جب شہر سے باہر جاتے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے، جب آتے تو پھر بھی خانہ کعبہ کا پہلے طواف کرتے۔ اور آپ بھی خانہ کعبہ کے طواف میں ہیں، درد ذہن ہوا تو اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی دیوار کو شق کیا، یعنی دیوار بیچ میں سے جدا ہوئی، الگ ہوئی، راستہ بن گیا پورا، اور حاطف غیب سے آواز آئی کہ ادھر آ جاؤ۔ بتلانا تھا مقصود، لوگوں دیکھ لو یہ پاک ہے، کوئی ماں مسجد کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، یہ تو پھر خانہ کعبہ ہے۔ تو خانہ کعبہ میں جن کی ولادت ہو وہاں غلاظت نہیں ہوتی، وہ نفاس سے پاک۔ تو امام حسن بھی پاک، امام حسین علیہ السلام بھی پاک۔ ان جیسا روح زمین پر یا تو کسی کا خون نہیں، یہاں تو نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ نور ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ ہمارا خون اگر نکل گیا، اپنی جگہ چھوڑ دی، وضو ختم، کپڑا ناپاک، وضو بھی کریں گے، کپڑے کو بھی پاک کریں گے، لیکن یہ کائنات میں وہ ہستی ہیں جن کا پاکی پاک ہی پاک ہے۔ اب آیت مبارکہ دیکھیں، انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یہ آیت تطہیر بھی ہے، آیت حساب بھی ہے۔ لیذہب عنکم الرجس، اے محبوب میں آپ کے اہل بیت کو ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، یعنی یہ پاک تو ہیں۔ اب دنیا میں شیطان رجس ہے، دنیا کی چاہت رجس ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ یہاں کبھی دنیا کی خواہش بھی نہیں ہوگی، یہاں پر شیطان اس کے کوئی کام یہاں پر نہیں ہوں گے، کیونکہ شیطان رجس ہے۔ تو پھر یزید بھی رجس ہے، وہ تو کلمہ بھی اس کا کوئی زہر نہیں، تو یزید کی کیسے بحث کر دے؟ جو یزید کو امیر المومنین اور فلانا وہ پھر جائیں جہنم میں، اس کا تو کلمہ بھی ثابت نہیں ہے، اس نے کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہوا۔ اللہ الحمدللہ ان کو اللہ نے تمام رجس سے پاک رکھا، اور ہر ایک رجس ان سے دور، اس لیے بھی یہ پاک ہے اور پاک کرتے ہیں۔ پانی پاک ہوگا، آپ کا وضو بھی ہوگا، غسل بھی ہوگا، پینے کے لیے بھی پاک۔ اگر پانی ہی پاک نہیں تو پھر آپ کا وضو کیسے ہوگا، غسل کیسے ہوگا؟ تو یہ پاک ہیں، ان کا ذکر کرنے والا، سننے والا، ان سے محبت رکھنے والا، وہ بھی اس کا باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ ایک بات آپ سنتے ہیں، وحدت الوجود وحدت الشہود۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت اکیلا، وجود وجود، ٹھیک ہے نا، جسم۔ اب اللہ ہر ایک میں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، یعنی ہر وجود میں ہوں اکیلا مگر ہر وجود میں ہوں۔ بہت ساری تشریح ہیں۔ وحدت الشہود، اس کی مثالیں دنیا میں اس کی مثال کو دے نہیں سکتا، اس کو کوئی دیکھ بھی لے تو کس کی مثال دے؟ بس ایک دنیا داری کی مثال
ایک آدمی جہاز میں بیٹھ کر پانی میں چلا گیا، گہرائی میں جب پانی چلا گیا چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، اب اسے کیا نظر آئے گا؟ کیونکہ یہ ہماری آنکھ 3 میل تک دیکھ سکتی ہے، جس کی بہت زیادہ صحت مند آنکھ ہے، راستے میں کوئی نیچی جگہ نہ ہو، ٹیلا نہ ہو، عمارت نہ ہو، تو یہ سامنے 3 میل تک سائنس کہتی ہے یہ دیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر بلندی پہ ہوگا تو پھر بہت دور کی چیز بھی یہ دیکھ لے گا، پھر جتنی بلندی پر ہوگا تو چھوٹی چیز نظر آئے گی۔ جیسے آپ جہاز پہ چڑھیں تو آپ کو پہلے چھوٹی چیزیں نظر آئے گی، آہستہ آہستہ آپ کو وہ چیزیں نظر آنے بند ہو جائیں گی، پھر کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چیزیں نہیں ہیں، مکان نہیں ہے، گاڑیاں نہیں، ہر چیز ہے لیکن وہ بند ہو گئی۔ اب وہ پانی میں گیا، اسے پوچھیں کیا نظر آ رہا، وہ کہے گا پانی، اور کچھ نہیں، میرے چاروں طرف حد نگاہ پانی ہی پانی ہے، کیونکہ وہ پانی میں ہے۔ اب اس کو پانی نظر آئے گا۔ اب اس کا سمندر کا ایک قطرہ آپ اٹھا لیں، وہ کیا کہلوائے گا؟ ایک قطرہ۔ اگر وہ سمندر میں ڈالیں تو ایک قطرہ آخر ختم ہو جائے گا، اس کا نام نشان مٹ جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا۔ اگر اس قطرے کو آپ سمندر میں ڈال دیں، اب بھی وہ قطرہ نہیں رہے گا، اب وہ سمندر میں ڈل گیا، اب کیا کہلوائے گا؟ سمندر۔ اب وہ سمندر میں جا کر اپنی حیثیت جو قطرے والی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب سمندر میں جا کر سمندر بن گیا۔ اب وہ سمندر ہے، اس کے اندر جب وہ گیا تو اس کو پانی ہی نظر آیا۔ بس وحدت و شہود جو اس تک پہنچ جاتا ہے اپنی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ مرحلے ہیں، فنا فی دنیا، فنا فی شیخ، فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ، پھر بقا باللہ، یہ اور ٹاپک ہے۔ اب وہ کیا، جب ذات میں شامل ہو گیا، ذات میں رہ گیا، اپنی چاہت نہ رہی، تو پھر وہ بابا فرید نے کہا من یم واللہ یارا، من یم، اللہ کی قسم میں نہیں ہوں، یعنی میری چاہت نہیں ہے، اب تو اس کی چاہت ہے، اب اس کی چاہت ہے، اب میں نہیں ہوں، اب بولتا میں ہوں، کہتا دوست ہے بول۔ لوہے کو آگ میں ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ دیر کے بعد آگ کا رنگ غالب آ جائے گا، آگ نہیں ہوگی مگر کام آگ کے کرے گا، کیونکہ اس کی صحبت میں رہا۔ اب جو اس کے جلووں میں گم ہو گیا، اب ہے بندہ مگر زبان، پھر وہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بڑھ جاتا ہوں۔ تو یہ وہ سمندر ہیں جو اس وحدت کے دریا میں شامل ہوئے، اپنی حیثیت کو مٹا دیا، اس کی چاہت کو اپنا لیا۔ اب یہ اس کے سمندر کے سبحان اللہ یہ وہ موجیں ہیں، وہ ہے کہ جو ان کا ذکر کرے گا پاک ہو جائے گا، جو ان کا ذکر سنے گا اس کا بھی باطن پاک ہو جائے گا، اس کا خیال پاک، ارادہ پاک، کیونکہ یہ ان کے ساری کلہم زندگی پاک، ان کے فرمان پاک، ان کے عمل پاک، ان کا ذکر پاک۔ جب آپ ایک ہی بات، کیونکہ وحدت الوجود اب وہ ہر وجود میں ہے، آپ صوفیہ کرام کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے پیر کا تصور کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی، میں صرف دور نے اب مشہور معروف ہستی امیر المجاہدین حضرت العلامہ مولانا مفتی خاتم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، سب کہے رحمت اللہ علیہ، آپ کی بیان، آپ کی تقریریں آپ سننے لگ جاؤ، آپ کی تصویر دیکھنے لگ جاؤ، بار بار انہی کے بیان سنو، کوئی کلام نہ سنو، تو اتنا رنگ غالب آئے گا، ایک ہفتے کے بعد آپ کا لہجہ بھی وہی ہو جائے گا، اندر خیال بھی وہی ہو جائے گا، ظاہر بھی وہی ہو جائے گا، باطن بھی وہی ہو جائے گا۔ پھر جب آپ اہل بیت کو سنیں گے، پڑھیں گے ان کی عظمتوں کو، پھر انشاءاللہ آپ اہل بیت کے ساتھ اس طرح جوڑیں گے، پھر اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، اَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَىٰ ثَلَاثَ خِصَالٍ،
تم اپنے اولادوں کو 3 کام 3 باتیں سکھاؤ، لازمی سکھاؤ۔ حب نبیکم، سب سے پہلے میری محبت، وہ حب اہل بیتی، میری اہل بیت کی محبت، و تلاوت قرآن القرآن، پھر قرآن سکھاؤ۔ میری محبت، میرے اہل کی بیت کی محبت ہوگی، قرآن سمجھ آئے گا اور قرآن فائدہ دے گا اور قرآن ان کو ہدایت دے گا۔ اگر یہ محبت نہیں ہوگی قرآن فائدہ نہیں ہوگا، نہیں دے گا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، صرف حکم ماننے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا بھی فرمان، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قل، اے محبوب آپ اپنے زبان اطہر، زبان اقدس آپ سنا دیجئے، بتلا دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں نے جو کچھ تمہیں اللہ رسول کا حکم مان کر تبلیغ کی ہے، تم اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، الا مگر یہ شرط ہے، یہ اس پر میں بہت کلام ہوتے ہیں، لیکن اس کو ختم کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب بس آپ کا بیان شروع ہو جائے گا الحمدللہ۔ الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے اہل بیت کی مودت، محبت نہیں، مودت، بس اس کا اللہ بھی چاہتا ہے ان سے مودت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں ان سے محبت کرو، مودت کرو۔ اب مودت پھر یہ ہفتے بتلائیں گے انشاءاللہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔